گوانا، پالے اسے جہاں ملے، اس کو نہ تو گوانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ علم و حکمت کی باتیں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں ماشاء اللہ رمضان کے پربہار موسم میں۔ یہ سلسلہ جس میں علم و حکمت کی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، یقیناً افطار کے بعد یہ جو سلسلہ ہو رہا ہے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، آپ افطار بھی کر رہے ہوں گے، کچھ کھا پی بھی رہے ہوں گے، اور توجہ یہاں بھی ہوگی، ملا جلا تھا تھوڑا سا رجحان لگتا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ تھوڑی سی کانسنٹریٹ توجہ جو ہے وہ اس سلسلے کی طرف رکھیں، کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالفتاء کے مفتی صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم جب یہ سوالات پوچھتے ہیں اور یہ علم و حکمت کی جو باتیں ہمیں مسائل کی صورت میں بتا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ کوشش کیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ اور روایتوں میں وارد ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمت نازل فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک کا جز میں نے بیان کیا۔ اب رمضان کا مہینہ جہاں ایک نیکی اس کا ثواب کس قدر بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ سوچے تو صحیح۔ ایک کاروباری شخص ہوتا ہے، اسے پتہ لگے کہ میں یہاں ایک سودا بیچوں گا تو اتنے کا بکے گا، وہاں بیچوں گا تو اتنے کا بکے گا۔ اب رمضان کا مہینہ مبارک جس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا گیا، تو آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مفتی صاحب ماشاءاللہ مرحبا، سلسلے میں آپ تشریف لائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جس طرح پچھلے سلسلوں میں آپ ہماری بہت ساری معاملات میں رہنمائی فرماتے رہے اور مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے، اب ایک ذہن بنتا ہے لوگوں کا کہ یار میں روزہ چھوڑ بھی تو سکتا ہوں، اس کی بھی تو مجھے شریعت نے اجازت دی ہے، تو وہ کچھ ایسے معاملات ارشاد فرمائیں کہ روزہ کب چھوڑا جائے گا؟ جی ہاں، روزہ جو ہے وہ بعض صورتوں میں بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے جس میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، تم میں سے جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ ان کو دوسرے مہینے میں گنتی ان کی پوری کر لے۔ صحیح۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ مریض اور مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، حالت مرض میں روزہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو تفصیلات ہیں جو فقہی کتابوں کے اندر مذکور ہیں، مریض کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا، اور کس صورت میں مریض چھوڑ سکتا ہے کس صورت میں نہیں، عام طور پہ اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بہت معمولی صورتوں کے اندر کہ جب نہ کوئی خاص بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، روزہ بآسانی پورا کیا بھی جا سکتا ہے، مرض بھی کوئی بہت زیادہ ضرر والا نہیں، اس میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ روزہ رکھنے کی صورت میں بعض اوقات ہلکا پھلکا سر درد تو ہوتا ہے، بالکل، اب بھوک بھی لگتی ہے، کچھ پیاس بھی لگتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ میرا مرض لگ گیا مجھے، تو یہ مرض تھوڑی ہے، شروع کے روزوں میں یہ تو تو وہ زیادہ فیل معمولی ہوتا سی ہے۔ تکلیف ہے کہ جس میں سراسر ہمارا بھلا ہے، اور روزے کے اندر اگر بھوک پیاس نہیں لگے گی تو پھر وہ کیسا روزہ؟ محسوس کیسے ہو؟ تو روزہ تو نام ہی بھوک اور پیاس کا ہے کہ اس میں کھانے پینے سے آپ کو باز رہنا ہے۔ اب کھانے پینے سے بچنے کی وجہ سے جو تکلیف تھوڑی سی لاحق ہوتی ہے وقتی طور پر، یہ کوئی مرض تھوڑی ہے۔ اب اگر کوئی کھانے پینے پہ صبر نہیں کر سکتا اور اس کو مرض سمجھتا ہے کہ جیسے ہی میں کھانا پینا چھوڑوں گا تو پورے دن جو ہے نا میں مریض بن جاؤں گا، تو یہ وہ مریض نہیں ہے، وہ وہمی پہلے سے وہم کا مریض ہے۔ صحیح۔ تو مرض کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا لوگ تو جانتے ہیں اس کو۔ معمولی سر درد وہ ویسے بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کے اندر بھی ہو گیا روزے کے وقت تو یہ ایسا سر درد نہیں ہے کہ اس میں روزہ توڑ دیں گے آپ۔ اس میں ہلاکت کا خوف ہو، مرض جس کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی رخصت ملتی ہے، اس میں شرط کیا ہے کہ ہلاکت کا خوف، یعنی ہلاک ہو جائے گا ایک مریض، ایسا مرض آ گیا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا خدا نخواستہ، ٹھیک۔ اور اس کا خون کافی بلڈنگ جاری ہو گئی،
تو اب اسے بھی اور سب کو، اور جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. اب ایک تو اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، علاج ہوگا، ساتھ ساتھ اس کو کچھ غذا بھی جب وہ اگر ہوش میں ہوگا تو دی جائے گی. تو ہلاکت کا خوف ہو یا عقل زائل ہونے کا خوف ہو. بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض ایسا ہے کہ وہ کھانے پیے بغیر جو ہے اگر کچھ غذا نہیں جائے گی تو اتنا نحیف اور کمزور ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ مرض شدید بڑھ جائے گا، یعنی مرض شدت اختیار کر جائے گا اگر روزہ رکھا اس نے، کہ روزے مریض نے دوا بھی کھانی ہے اور دوا کے ساتھ ساتھ کچھ مفید غذا بھی کھانی ہے. اب اگر وہ ایسا مرض ہے کہ جیسے یہ دوا اور غذا چھوڑے گا تو مرض بڑھ جائے گا، بہت دنوں میں جا کے اچھا ہوگا اور اسے شدید ضرر لاحق ہوگا. تو ان صورتوں میں مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے اپنی مرضی سے نہیں. اور یہ اس کی علامات فقہاء کرام نے بیان کی ہیں. بعض اوقات تو علامت سے ظاہر ہو جاتا ہے. صحیح. دوسرا یہ کہ تجربہ ہوتا ہے کہ اگر اس مرض میں میں نے روزہ رکھا، شدید بخار ہے، اب بخار میں دوا تو کھانی ہے اس کو وقفے سے، اسی طرح کچھ نہ کچھ ہلکی غذا بھی کھانی ہوتی ہے. اگر وہ غذا بھی نہیں کھائے گا، دوا بھی نہیں کھائے گا، تو اب یہ دورانیہ 16 17 18 گھنٹے کا جو اس نے روزہ رکھنا ہے، اس میں وہ بخار بہت جو ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا. اور یہ تجربے سے اس کا ثابت ہے پہلے سے، تو تجربے کی بنا پر بھی اس کا ظن غالب ہو جائے گا کہ میرا مرض بڑھے گا اور مجھے ضرر لاحق ہوگا. اسی طرح ایک صورت علماء نے لکھی علامت تجربے کے علاوہ کہ طبیب حاذق مسلمان غیر فاسق. یہ سمجھانا پڑے گا طبیب حاذق. اب پرانے زمانے میں تو حکیم ہوا کرتے تھے. حکیم بھی جو ہے ایک آپ نے سنا ہوگا ایک نیم حکیم ہوتا تھا اور ایک جو واقعی حکیم ہوتا تھا. تو اب وہ حکمت کے بعد اور بھی طریقہ علاج ایلوپیتھک اب آ گیا ہے عام طور پر، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ طبیب مسلمان ہو اور غیر فاسق ہو. مسلمان غیر فاسق جو طبیب ہوتا ہے تو وہ اگر خبر دے کہ اگر روزہ رکھو گے تو شدید بیمار ہو جاؤ گے اس لیے روزہ چھوڑ دو، تو اس کی بات پر اعتبار کر کے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. آج کل عام طور پہ یہ شرطیں طبیب میں نہیں پائی جاتی. صحیح. لیکن چونکہ طب نے ترقی کر لی ہے اور طبی جو علاج معالجہ ہے ان کی خبریں ہیں، بعض اوقات وہ تجربے کی بنا پر ثابت شدہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جو دی ہوئی خبریں ہیں وہ کوئی مخفی باتیں نہیں ہوتی. سارے اطباء یہی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں مرض ہے، مرض کی اس شدت والی کنڈیشن کے اندر روزہ رکھنا ضرر ہے. اب اگر اکثر طبیب کہہ رہے ہیں، اگرچہ وہ مثلا غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں یا مسلمان ہو تو فاسق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے طبی اعتبار سے وہ تجربہ کار ہیں. اب اکیلا نہیں کہ کئی ایک لوگ ہیں تو کئی کہتے ہیں اور اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی یہ اس پر عمل کر سکتا ہے لیکن اپنی من مانی نہیں کر سکتا. صحیح. اب اسی کا دوسرا حصہ لے لیتے ہیں، مریض وغیرہ آگے. اب اس میں دوسرا آپ نے آیت پڑھی تھی، اس میں مسافر کا تذکرہ تھا. اب وہ مسافر جو ہے وہ شرعی مسافر کب ہوگا؟ پہلے تو تھوڑی سی یہ بریف کر دیں کہ وہ شرعی مسافر کب ہوگا، اس کا سفر کب شروع ہوگا، کب سے وہ مسافر مانا جائے گا، یعنی پہلا کلومیٹر کب شروع ہوگا اس کا. وہ کہا جاتا ہے نا کہ 92 کلومیٹر. تو ارشاد فرمائیے. اس میں یہ کہ 57.5 میل. جی 57 میل اور وہ بنتے ہیں 92 کلومیٹر تقریباً. تو 92 کلومیٹر دور جانا ہے اور 57.5 میل دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں شہر سے باہر اتنی دور جانا ہے. تو یہ شہر کی حدود سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو جائے گا. اچھا. اب وہ جو پہلا کلومیٹر کب شمار ہوگا؟ وہ شہر کی حد جو ختم ہو رہی ہے، آبادی کی حد، شہر ہو یا گاؤں ہو، یعنی گاؤں کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے بعد سے پہلا میل یا پہلا کلومیٹر اسٹارٹ ہوگا. اب شہر مثال کے طور پہ بہت وسیع، اب جیسے باب المدینہ ہے بہت پھیلا ہوا ہے چاروں طرف. ٹاور سے شروع کریں اور اگر وہ اس طرف جائیں نیشنل ہائی وے پر اور جہاں ٹھٹا کی سمجھ جا رہے ہیں اور کراچی کی حدود ختم ہوتی ہے تو میرے خیال میں 35-40 کلومیٹر تو ہو جاتے ہوں گے شاید، کچھ اس طرح تقریباً اس کے قریب بن جاتا ہے. تو اب شہر کے اندر ہی 30-32-35 کلومیٹر پورے ہو گئے. جی. تو جو وہاں سے چلا تھا اس کا سفر تو تھوڑا سا آگے جا کے پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آبادی جب ختم ہوگی تو اس کے بعد پہلا میل یا کلومیٹر شروع ہوگا. ایک تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ مسافر کا حکم بھی اسی وقت لگے گا، محض نیت سے تھوڑی لگے گا کہ گھر سے باہر نکلا ہے اور وہ سمجھے کہ میں مسافر بن گیا، شہر میں ہی گھوم رہا ہے. صحیح. آدھا دن ہو گیا اس کا، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں میں مسافر ہوں، گھر سے باہر نکل گیا. تو مسافر کب بنے گا کہ 57.5 میل دور، جی 92 کلومیٹر دور اپنی آبادی سے، جو شہر ہے یا گاؤں اس کا، جی وہ باہر جانا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسی شہر کی آبادی سے باہر نکلے گا تب سے وہ پہلا کلومیٹر یا میل شروع ہوگا، اسی وقت سے یہ شرعی مسافر ہوگا. اچھا. تو یہ تو ہے شرعی مسافر. اب جہاں جانا ہے 57.5 میل دور، سفر میں تو یہ مسافر رہا، یعنی پورے راستے میں مسافر رہا. اب جیسے نماز بھی آئی، نماز کا وقت آیا تو وہ نماز بھی قصر کرے گا اس میں. لیکن اب وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کی نیت کیا ہے؟
اب وہاں دیکھا جائے گا اس میں وہ وطن کی قسمیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے وطن اصلی. مثال کے طور پہ کراچی میں ایک آدمی رہتا ہے, پیدائش بھی اس کی یہی ہے, گھر بار بھی یہی, اس کا وطن اصلی یہ ہے جہاں وہ رہتا ہے. اب وہ کام سے گیا ہوا تھا مثال کے طور پہ ملتان شریف. ٹھیک ہے. اب ملتان شریف گیا تو وہاں رستے میں جاتے ہوئے بھی مسافر تھا, وہاں پر بھی اس کی اقامت کی نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے. وہاں پر بھی وہ مسافر, اب پلٹ کر واپس آ رہا ہے. تو جب تک کراچی کی آبادی کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک وہ مسافر ہے. لیکن جیسے ہی کراچی میں داخل ہو گیا تو اب کہاں آ گیا وہ؟ وطن اصلی میں. مسافر کا حکم اس پر ختم ہو گیا. یہ تو تھا وطن اصلی میں آ جانے سے جو شرعی مسافر ہوتا ہے وہ شرعی مسافر نہیں رہتا. ایک یہ یاد رکھ لیں. ٹھیک. دوسرا یہ کہ اب جہاں جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ وہ گیا تھا ملتان میں گیا 2-5 دن کے لیے, 10-12 دن کے لیے, 14 دن سے زیادہ اگر رہنے کی نیت ہے, 15 دن 15 راتیں سمجھ لیں, 14 دن سے زیادہ اگر رہنے کی نیت ہے کسی جگہ پر تو وہ تو بن جاتا ہے وطن اقامت. ٹھیک. اب جب وطن اقامت بن جائے گا تو رستے میں تو وہ مسافر تھا, 57.5 میل دور جا رہا تھا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں جاتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ میں 15 دن رہوں گا. تو اب وہاں جیسے ہی آبادی میں داخل ہوگا تو اب یہ مسافر نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ کہ یہ وطن اقامت میں داخل ہو گیا. صحیح. تو جب وطن اقامت میں داخل ہو جاتا ہے تو بھی مسافر نہیں رہتا. اسی طرح وطن اصلی میں داخل ہو جائے تو بھی مسافر نہیں رہتا. وطن اقامت کی تعریف تو واضح ہے, یعنی جو وطن اصلی نہ ہو, عارضی ہو, اور وہاں پر جو سکونت ہے, رہنا ہے, وہ 14 دن سے زیادہ رہنے کی نیت سے آدمی چلا جائے, وہ وطن اقامت بن جاتا ہے. ٹھیک. وطن اصلی بھی معروف ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جائے پیدائش ہے, جہاں وہ پلا بڑھا ہے, جہاں فیملی رہتی ہے, والدین کے ساتھ رہتا تھا, والدین کا گھر تھا, اس کا بھی وہی گھر تھا. جی بالکل. تو جب تک وہ گویا ایک طرح سے بیچلر ہوتا ہے, ٹھیک, اس وقت تک اس کا وہ وطن اصلی وہی ہوتا ہے. ابھی اس کے اندر وہ خود مختاری نہیں آئی کہ دوسرے کو بھی وطن اصلی بنائے گا. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کمانے پر قادر ہو گیا, وہ گھر بار بنانے پہ قادر ہو گیا, تو والدین کا گھر اپنی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہاں رہتا رہے گا وہ اس کا وطن اصلی ختم نہیں کرے گا. لیکن اب اگر کسی اور جگہ بھی اس نے مائگریٹ ہو گیا, گھر بنا لیا, اور اس کے اندر اہل کے افراد بھی رکھ لیے, بیوی بچے بھی وہاں پر ہیں, صحیح, اور نیت بھی اب یہ ہے کہ میں یہاں مستقل رہوں گا, عارضی نہیں ہے, چند مہینوں کے لیے, سالوں کے لیے, نوکری وغیرہ کے لیے وہ نہیں جاتا, تو دوسرا بھی وطن اصلی بن سکتا ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ عام طور پر تو شادی کے بعد شوہری کے ساتھ خواتین رہتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کسی وجہ سے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی رہتی ہیں, یعنی وہاں پر بھی رہتی ہیں اور یہاں پر بھی رہتی ہیں. تو شادی سے پہلے تو والدین کا گھر اس کا وطن اصلی تھا, عورت کے لیے والدین کا گھر وطن اصلی تھا. صحیح. شادی ہونے کے بعد اگر شوہر ہی کے ساتھ رہے وہ, ٹھیک, اور شوہر ہی کے شہر میں, گاؤں میں رہے, تو اب شوہر کا جو وطن اصلی ہے وہی بیوی کا وطن اصلی بن گیا. ٹھیک ہے. اور جو پہلا وطن اصلی تھا وہ ختم ہو گیا. صحیح. تو یہ ہے تفصیلی مسائل, چونکہ شرعی مسافر کا تعلق ان مسائل سے ہے, اس لیے ضمناً میں بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بعض باتیں سمجھ میں نہ آئیں, ممکن, تو ہر ایک اپنے اعتبار سے کیفیت دیکھ لے. موٹا سا مسئلہ یہ یاد رکھ لیں کہ 57.5 میل دور جانا ہے, ٹھیک ہے, جس کو 92 کلومیٹر دور کہتے ہیں. شہر سے باہر جب جانے کی نیت ہوگی تو شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی مسافر ہو گئے. ٹھیک. اب جہاں جا رہے ہیں اور واپسی آنے تک اس کے جو مسائل میں نے بیان کیے ہیں, جہاں جانا ہے اگر وہاں اقامت کی نیت کر لی, یعنی 14 دن سے زیادہ 15 دن رہنے کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے, اس آبادی میں داخل ہو گئے, تو اب وہ اس آبادی میں مسافر نہیں رہے گا. پھر جب واپس پلٹ کر آئے گا تو سفر میں پھر مسافر ہوگا. اور جہاں آ رہا ہے تو وہاں 2 چیزیں دیکھنی ہوں گی, وہ اس کا وطن اصلی یا وطن اقامت ہے تو وہ مسافر نہیں رہے گا. اور اگر وطن اصلی بھی نہیں ہے اور وطن اقامت بھی نہیں بنایا, یعنی 14 دن سے کم کسی جگہ پر رہا, 10 دن 12 دن 13 دن, تو جہاں رہ رہا ہے پہنچنے کے بعد وہ بھی حالت سفر ہی اس کی شمار ہو. اب روزہ رکھے نہ رکھے, حالت سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ جیسا کہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, مریض یا مسافر جو ہے وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے, تو مسافر کو رخصت ہے, تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اب یہ کب چھوڑے گا, اس میں بعض اوقات پھر غلط فہمیاں جنم لے لیتی ہیں. جیسا کہ مسافر کی جو میں نے آپ کو تعریف بیان کی, آبادی سے باہر ہونے کے بعد 57.5 میل دور جا رہا ہے, جب وہ مسافر بنے گا, جب وہ مسافر بنا, بھی نیت خالی نہیں ہے, مسافر بن گیا, صحیح, تو مسافر بن گیا تو اب روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب جو روزہ آئے گا وہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن صبح کے وقت سحری ختم ہونے کے بعد جو نیت کا وقت تھا اس میں وہ مسافر نہیں تھا. صحیح. مثلا باب المدینہ کراچی میں رہ رہا ہے اپنے گھر پر, اسے 10-11 بجے سفر پر جانا ہے,
صحیح ہے. مثلا حیدرآباد جانا ہے تو 10-11 بجے جب سفر کرے گا اور کراچی کی آبادی سے باہر ہوگا تب وہ مسافر بنے گا نا. ٹھیک ہے. تو اب دن میں جو سفر کرنا ہے اس کی بنا پر وہ آج کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا. یعنی پہلے سے ہی نیت کر لی کہ مجھے تو دوپہر میں جو ہے وہ سفر پہ جانا ہے, میری 4 بجے کی ٹرین ہے, تو میں روزہ نہیں رکھتا, آج تو میں مسافر ہوں. تو مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے کون؟ جو مسافر ہو, جس کی آگے بننے کی نیت ہے دن میں, وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا. ہاں تو ایسی کیفیت دیکھیے مفتی صاحب, ایک مرتبہ جانا اتفاق سے ہوا تھا میرا اسٹیشن پر, بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہیں. اب تو شاید ہو سکتا ہے یہ ایڈوانس ہو گیا کہ پردے بھی ہٹا دیے انہوں نے. کھلے عام سموسے پکوڑے اور یہ ساری چیزیں بک رہی تھیں اسٹیشن ہی پر. جی اسٹیشن پہ, اور سب لوگ جو ہے نا وہ مزے سے کھا بھی رہے تھے. تو کیفیت ایسی لگی کہ یہاں کیا روزہ نہیں ہے. تو پھر وہی آپ کی والی بات کہ بندے کو جانا تھا تو اس نے پہلے سے ہی صحت منا لیا میرے نے تو روزہ نہیں رکھنا, تو روزہ نہیں رکھنا تو وہ اسٹیشن پہ بھی مزے سے کھا بھی رہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. یعنی جو مسافر ہے جی تو وہ تو خرید کے کھا سکتا ہے. مسافر جو جیسے آیا ہے کچھ عرصے کے لیے باب المدینہ آیا ہے, واپس جا رہا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. یعنی نہ وطن اصلی ہے نہ وطنی اقامت ہے. اسی طرح جو یہاں سے جا رہا ہے وہ تو بھی اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ہے. صحیح. جیسے ہمارے یہاں اسٹیشن آبادی سے باہر نہیں ہے. اسٹیشن کے 2 مسئلے ہیں جی. کہ آبادی سے اگر باہر بنا ہوا ہے تو وہ باہر شمار ہوگا اور وہاں جانے سے مسافر وہ شمار ہو جائے گا. لیکن ہمارے یہاں کا اسٹیشن جیسے باب المدینہ کا ہے, وہ دونوں اسٹیشن جو بڑے ہیں مشہور وہ آبادی کے اندر داخل ہیں. اس سے آگے جو 1-2 اسٹیشن آتے ہیں وہ بھی آبادی کے اندر داخل ہیں. بالکل ایسے جو کراچی سے باہر نکلنے کا راستہ ہے, ڈگ روڈ پر ہے, شاہ فیصل میں, ایئرپورٹ پر, ملیر میں. تو جتنے اسٹیشن شہر کے اندر ہوتے ہیں وہاں اگرچہ آپ سامان لے کر پہنچ جائیں, ٹرین کے اندر بیٹھ بھی جائیں, ابھی مسافر نہیں. ٹرین چل بھی جائے تو ابھی مسافر نہیں. صحیح. مسافر کب بنیں گے؟ جب آبادی سے باہر نکل جائیں گے. اسی طرح بس اڈے پر بھی یہی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ ٹھیلے والے بیٹھے ہوتے ہیں, چیزیں بک رہی ہوتی ہیں, لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, عجیب کیفیت ہے. اور تو اس میں دھیان رکھنے والے دھیان رکھتے ہیں. جی. عام طور پہ جنہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسافر کون ہے اور کون نہیں ہے, ہم مسافر بن چکے ہیں یا بنیں گے, تو اس کے مسائل تو بیان ہو گئے کہ جو مسافر ہے اور صبح کا وقت اب روزے کا جو وہ شروع ہونے کا ہوتا ہے اس وقت وہ مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے, اور دن میں آگے بنے گا تو اس دن کا روزہ وہ نہیں چھوڑے گا. یہ کلیہ یاد کر لیا جائے. ٹھیک. اب یہ تو آپ نے فرمایا کہ مسافر نہیں بنا. اب ایسا ہے کہ ایک شخص حیدرآباد سے مثال کے طور پہ باب المدینہ آ رہا ہے, وہ رات بس میں بیٹھا اور بس میں بیٹھ کر وہ باب المدینہ پہنچنے والا ہے, اس سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا. یعنی اب مثال کے طور پر سحری کا آخری وقت جو ہے اب کراچی کی آبادی میں داخل ہونے سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے روزہ شروع ہونے کا وقت ہی نہیں ملا اس کو. بالکل. روزہ شروع ہونے کا جو وقت ملا تو سفر کی حالت میں ملا. اس کے لیے بھی رخصت ہے. اس کے لیے بھی رخصت. روزہ شروع ہونے کا جو وقت ہے اس وقت جو مسافر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. صحیح. لیکن چھوڑ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. یہ میرا روزہ رکھے گا تو وہ جی. ہوگا نہیں, ایسا نہیں, بلکہ روزہ رکھنا اس کے لیے افضل ہے. بس یہی میرا دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ بعض لوگ اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے, اور پھر یوں بھی کیفیت ہے مفتی صاحب کہ اب آپ گئے باب المدینہ ایئرپورٹ پہ چلے گئے, جنا ٹرمینل پہ گئے, وی آئی پی لاؤنج ہے, آپ ایئر کنڈیشن میں موجود ہیں, جس جہاز میں آپ نے سفر کرنا ہے وہ بھی ایئر کنڈیشن ہے. جو شریعت نے اجازت دی جیسے آپ نے فرمایا کہ بھئی جہاز اڑا اور یہ مسافر ہو گئے, لیکن ایسی صورت میں کہ یہ ان کو سحری کا وقت ملا, ٹھیک ہے, اب یہ جہاز اڑ چکا ہے, ان کا یہ جہاز میں سفر پر ہیں, انہوں نے روزہ نہیں رکھا, چھوڑ دیا اس بنا پر کہ میرا سفر ہے, جبکہ آپ نے فرما دیا کہ جس وقت سحری کا وقت ہو اور وہ سفر میں نہیں ہے تو اس کو روزہ رکھنا ہوگا. ایسی صورت. اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایسی وقت میں گیا کہ جب اس کا روزہ رکھنے کا وقت نہیں تھا, رات کو 2-2:30 بجے کسی فلائٹ میں بیٹھ گیا وہ, اب وہ جہاز اڑ کر جو ہے وہ 4-4.5 گھنٹے میں جو ہے وہ مثال کے طور پہ مدینے پہنچائے گا انہیں, تو اب مدینے شریف میں جو ہے وہ سحری کا وقت اسے نہیں ملے گا. تو اب وہ اتنی سہولت والی فلائٹ میں جا رہا ہے, بائی ایئر جا رہا ہے, مزے سے جا رہا ہے, تو کیا اس کے لیے مطلب کچھ ہے ایسا کہ وہ روزہ رکھے؟ دیکھیں, ایک تو یہ مسئلہ یہ یاد کر لیں کہ مسافر جو ہے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ روزہ چھوڑے گا تو اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی. پہلا تو یہ مسئلہ ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ روزہ میرا ہے ہی نہیں, قضا ہی نہیں کرنا, اس کا روزہ معاف نہیں ہوا. اچھا, اسے روزہ قضا بعد میں کرنا ہوگا. پہلا تو یہ چھوڑ سکتا ہے, اس کی گنجائش ہے, چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر رکھے تو کیسا, تو رکھنا افضل ہے. کب افضل ہے؟ کہ جب اسے خود ضرر نہ ہو روزہ رکھنے سے سفر میں, یا ساتھ والے کو ضرر نہ ہو جو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے.
تو اگر نہ اسے ضرر ہے نہ دوسرے کو ضرر ہوگا، تکلیف کا باعث بنے گا روزہ، تو پھر روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور اگر اسے بھی مشقت لاحق ہوگی، پریشان ہوگا سفر کے اندر، یا وہ روزہ رکھے گا تو دوسرا پریشان ہوگا، کہ سفر میں بعض اوقات مل بانٹ کے کام کرنے ہوتے ہیں، ایک نے تو روزہ رکھا نہیں اس لیے وہ سارا سفر صحیح کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے بھائی میں تو روزے دار ہوں، مجھے بھی اٹھاؤ اور میرا سامان بھی اٹھاؤ تم، تو اب وہ دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا، تب بھی روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ تو یہ تو ایک اپنی جگہ پر مسئلہ ہو گیا۔ اب آپ نے اور بھی مسائل پوچھیں کہ جیسا کہ وہ رات میں فلائٹ تھی اس کی، صبح صادق ہونے سے پہلے وہ فلائٹ اڑ گئی اور وہ مدینہ شریف پہنچ گیا صبح کے وقت، تو اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں جہاں پہنچا ہے اگر وہ مسافر ہے، یعنی وہ مدینہ منورہ اس کا وطن اصلی بھی نہیں ہے اور وطن اقامت بھی اس نے نہیں بنایا، تو مسافر ہے، وہاں جا کر وہ حالت مسافرت میں جتنے بھی روزے ہوں گے ان سب کا یہی حکم ہے کہ چھوڑ سکتا ہے۔ لفظ چھوڑ سکتا ہے یہ رعایت ہے، رعایت اگر رکھے گا تو اسے رکھے گا تو عام حالت میں تو افضل ہے جی، اور خلاف افضل کب ہے کہ جب اسے یا اس کے ساتھ والے کو ضرر ہوتا ہو روزہ رکھنے سے، کہ وہ کام کاج کے قابل نہیں رہے گا، سفر میں اور پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو پھر نہ رکھنا افضل ہے۔ میں یہ مسئلہ بتا رہا تھا کہ اب جیسے وہ مدینہ منورہ کی آپ نے مثال دی نا کہ وہ صبح کے وقت پہنچ گیا، تو جو ایک دعوے کبریٰ کا وقت ہوتا ہے جہاں مکروہ وقت شروع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے ہوتا ہے دعوے کبریٰ کا وقت، مکروہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ شروع ہوتا ہے، وہ جب ختم ہوتا ہے اس کے بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عام طور پہ نمازوں کے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوتا ہے۔ روزہ رمضان کی نیت کا وقت دعوے کبریٰ تک ہے، تو اب اگر وہ صبح وہاں مدینہ منورہ پہنچ گیا اور حالت سفر میں ہے تو حالت سفر میں تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر اس کی نیت کیا ہے کہ میں یہاں رہوں گا 20 دن، میں رہوں گا 15 دن، 14 دن سے زیادہ، تو اب اس نے کیا بنا لیا، مدینہ منورہ کو اپنا وطن اقامت بنا لیا۔ تو جب وطن اقامت میں مسافر پہنچ جاتا ہے تو مسافر ہونا اس کا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وطن اصلی میں پہنچ جاتا ہے تو مسافر ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں اس نے وطن اقامت بنا لیا اور دعوے کبریٰ سے پہلے پہنچا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ صبح ہونے کے بعد سے، روزہ شروع ہونے کے بعد سے کیا کوئی اس نے منافی روزہ کام تو نہیں کیا، کھایا پیا وغیرہ تو نہیں ہے، اگر کھا پی لیا ہے تو اس دن کا روزہ تو نہیں ہوگا اس کا، نہیں ہوگا، لیکن چونکہ وہ مقیم ہو گیا اس لیے روزے داروں کی طرح بقیہ دن گزارنا واجب ہو گیا اس کے۔ اچھا، یہ ضروری، صحیح۔ اور اگر صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، منافی روزہ کام نہیں کیا، اور پھر وطن اقامت اس نے مدینہ منورہ کو بنا لیا، وہاں مقیم ہو گیا، صحیح، تو اب اس پر نیت کرنا روزے کی واجب ہو گئی کہ نیت اب روزہ رکھنا واجب ہے اس کے لیے۔ تو یہ مسافر کے جو چند 5-7 مسائل ہیں وہ جان لینے چاہیے۔ سفر شروع ہو رہا ہے، مسافر کب بن رہے ہیں، جہاں پہنچ رہے ہیں وہ وطن اقامت یا وطن اصلی ہے یا وہاں پر بھی آپ مسافر رہیں گے، دن میں پہنچیں گے، دعوے کبریٰ سے پہلے پہنچیں گے یا بعد پہنچیں گے، دعوے کبریٰ سے پہلے پہنچیں گے تو آپ نے اس سے صبح سے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں پیا ہے، تو ان مسائل کو مد نظر رکھیں گے تو جو مسافر ہے وہ اپنے روزوں کو بچا بھی لے گا، رکھنے میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ بعض صورتوں میں رکھنا واجب بھی ہوتا ہے کہ جب وہ مسافر ہونا اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ مسافر رہتا ہے تو اسے رخصت بہرحال رہتی ہے۔ صحیح۔ اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسافر جو ہے جب اپنے مقام پر پہنچ جائے تو اس وقت وہ روزے دار کی طرح رہے، تو اب کھائے پیے نہیں، یعنی کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، کھائے پیے گا نہیں، اب یہ روزے دار کی طرح ہے نا، واجب ہے اس کے اوپر، واجب، اس لیے کہ وہ ایک تو وطن اصلی میں آ گیا تو واضح، دوسرا وطن اقامت میں آ گیا تو بقیہ دن اگرچہ وہ دعوے کبریٰ کے بعد ہی کیوں نہ ہو، دوپہر میں پہنچا، شام میں پہنچا، تو جتنا وقت باقی بچے گا وہ اسے روزے دار کی طرح رہنا واجب ہے، اگر نہیں رہے گا تو گناہ گار ہوگا، نہیں رہے گا تو گناہ گار، واجب کا ترک گناہ ہوتا ہے، واجب کا ترک گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس مسئلے میں بھی عام طور پر جہالت پائی جاتی ہے، بالکل، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا لیکن روزہ نہ رکھنے کے باوجود بعض صورتوں میں روزے دار کی طرح رہنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا، صحیح، بعض اوقات روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اندر قصور بھی نہیں ہوتا، یا روزہ توڑ لیا جان بوجھ کے خدا نخواستہ قصدن، تو اب وہ سوچے کہ روزہ توڑ تو لیا میں نے، کفارہ تو دینا ہوگا جب دینا ہوگا، شرائط پائی جائیں گی اس کی، یا قضا کرنا ہے تو کرنا ہے، اب توڑ لیا تو اب باقی پورے دن میں کھاتا رہوں، تو باقی پورے دن کھانا بھی گناہ ہے اس کا، صحیح، یعنی روزہ توڑا ہے یا ٹوٹ گیا ہے تو باقی پورے دن مثل روزہ دار رہنا واجب، الا یہ کہ وہ کیا ہو، مریض ہو، تو اس صورت کے اندر رخصت مل جاتی ہے، یا پھر وہ حالتیں جو عورتوں جو بیان ہوئی یہاں پر، جی جی جی، بعض صورتوں میں ان میں رخصت ملتی ہے۔ ماشاء اللہ، دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین کتنی علمی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، اور علم حکمت کی یہ باتیں، یہ ہمارا سلسلہ یقیناً آپ جب بیٹھیں گے کچھ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کریں گے، آج کے سلسلے میں
وہ باتیں پتہ لگی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات کریٹ بھی ہو گئے ہوں, یار یہ سے کیوں, میں تو آج تک یوں گزرتا تھا, میں تو آج تک یوں کرتا تھا, روزہ ٹوٹ جاتا تو کھاتا رہتا تھا. اب یہ ساری باتیں سیکھنا ہوتی ہیں, اور سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت چاہیے ہوتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی یہ ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ایک ذریعہ پرووائڈ کر رہی ہے. اور مدنی چینل آپ کے سامنے موجود ہے کس طرح سے علم دین عام ہو رہا ہے. آپ روزہ بھی رکھیں, اگر روزہ کسی صورت میں چھوڑا جا رہا ہے یا آپ کو کوئی رعایت ہے تو اس کی پوری معلومات حاصل کر لیں. جو آپ احکام پوچھنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں یار یہ تو میں تو یوں کرتا تھا, اب کیا حکم ہے, میرے ان روزوں کا کیا ہوا, یا میرے ان دنوں کا کیا ہوا جو میں نے اس طرح چھوڑ دیے, تو اس کے احکام اپنی کیفیت دارالافتاء میں بتا کر پوچھ لیجئے. اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کی بھی خوب برکتیں عطا فرمائے, مزید مفتی صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کو دیکھتے رہیں گے تو علم و حکمت کی باتیں سنتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے اور رمضان کے مبارک مہینے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا, پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.